بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 to 25 آج کا لیکچر ہے، تو آئے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، یہ فعل امر ہے، تو اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ کہ یہ فعل امر ہے کہ عبدہ سے فعل امر کیسے بنانا ہے، یعبدو سے فعل امر کیسے بنانا ہے، اعبدو ربکم، اپنے رب کی، کہ تم اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، تم کو پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو بھی، من قبلکم، جو تم سے پہلے کے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم بچنے والے ہو جاؤ۔ یہ جو متقی ہے نا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام کا مقصود ہے کہ متقی لوگوں کو پیدا کیا جائے، متقی لوگوں کو متقی بنایا جائے۔ اب اس آیت کی ہم تشریح دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ کہ یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا ہے، اٹ مینس کہ یہ عام خطاب ہے، پوری نوع انسانی اس کی مخاطب ہے، اور اس کے آگے جو دی جانے والی دعوت جو ہے یہ سب انسانوں کے لیے، خواہ وہ عربی ہو، عجمی ہو، سرخ ہوں، سیاہ ہوں، سفید ہوں، جس بھی قبیلے سے، جس بھی علاقے سے وہ لوگ تعلق رکھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمام لوگوں کو یہ ایک عام خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور اسی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ صرف مکہ کے لوگوں کے لیے نہ تھی، اور نہ ہی صرف بنی اسماعیل کے لیے تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ عربوں کے لیے بھی تھی اور غیر عربوں کے لیے بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے وہ کسی خاص علاقہ یا کسی خاص ملک یا قوم کے لیے جو ہے ان کی تعلیمات تھیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ قرآن نے ان کو، اور قرآن کو کیا کہا گیا ہے، ذکر للعالمین۔ تو جو خطاب ہے یا ایھا الناس، اس کا جو یہ کن لوگوں سے کیا گیا، یہ تمام عالم سے کیا گیا ہے۔ دین اسلام اور دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ لوگ فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں نا کہ عالمگیریت کا مطلب کیا ہے، کہ تمام عالم پر اسلام محدود نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کے تمام علاقوں، تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کے احکامات ہیں، اس کی تعلیمات ہیں۔ اب دوسرے لفظ جو ہے اعبدو، یعنی عبادت کرو۔ عبادت کا جو مفہوم ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ عبادت میں آپ لوگ نوٹ کر لیں 3 چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو پرستش، یعنی جھکنا، عبادت کرنا، جس وقت وہ بندہ آپ کو بلائے آپ حاضر ہو جاؤ، یہ چیز ہے پرستش کرنا، اس کی آگے جھکنا، غلام ہو جانا اس کا۔ دوسری چیز اس میں ہے فالو کرنا، اطاعت کرنا، کہنا ماننا، فرما برداری کرنا، کسی اور کی طرف دیکھنا بنا، بس صرف اور صرف اللہ کا حکم بلا چون و چرا، سر تسلیم خم کرنا اس کے آگے، اور اس کے احکام کے مطابق ہی ہر کام کرنا، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے وفاداری، لویالٹی، یعنی کہ آپ لویل ہو کر اس کا ہر حکم مانو۔ آپ صحیح بندہ جو ہے نا وہ ہے جس کے سامنے کوئی شخص اس کے آقا کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈال سکے، اور اللہ کریم کا یہ حق ہے کہ تمام معاملات جتنے بھی زندگی کے ہیں اللہ کے دیے ہوئے ضابطوں کے تحت، یعنی اس کے احکامات کے مطابق ادا کیے جائیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو وفادار بندہ وہ ہے جس کی غیرت جوش مارے، اور اس باغی کو، یعنی کہ ہر قسم کے جو باغی ہیں، جو یعنی کہ نافرمان ہیں، ان کو باغی کہا جاتا ہے، وہ اطاعت الہی پر مجبور ہو جائیں۔ تو یہ آیت بہت زیادہ مفہوم اپنے اندر، وسیع مفہوم رکھتی ہے، کہ جس میں اللہ تمام لوگوں کی طرف خطاب ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف۔ ربکم خلقکم، جس نے، ربکم کون ہے، کہ جو پالتا ہے تمہیں، رب کا مطلب ہے پالنا، جو کہ پیدائش سے لے کر وفات تک انسان کو روزی دیتا ہے، اس کے لیے طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے۔ تو اور خلقکم یعنی کہ جس نے پیدا کیا، جس نے تمام جو دنیا و کائنات کی نعمتیں ہیں انسان کے لیے پیدا کی، اور اس نے ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، اور تمہیں بھی پیدا کیا۔ تو اس بندگی کا نتیجہ کیا ہے کہ غلط کاریوں اور غلط خیالات اور غلط عقائد و افکار سے انسان بچ جائے، اور صرف اللہ کا لویل ہو کر اس کی عبادت کرے۔ آیت نمبر 22۔ الذی جعل لکم، وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض زمین، فراشن فرش، والسماء اور آسمان، بناءً چھت،
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اور اس نے اتارا آسمان سے ماءً پانی فَأَخْرَجَ پھر اس نے نکالا بِهِ ساتھ اس کے من الثمرات پھلوں میں سے رزقاً رزق لکم تمہارے لیے فلا پس نہ تجعلوا تم بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک وانتم تعلمون اور حالانکہ تم جانتے بوجھتے بھی ہو، تم جانتے ہو کہ اللہ کون ہے اور تم جانتے بوجھتے اس کے لیے کوئی ساتھی، کوئی اس کے لیے جو ہے شریک نہ بناؤ۔ شریک مین کہ کوئی بھی اس کی طرح کا سمجھو کہ یہ بھی اسی کی طرح کا ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نکالا اور پھر اس نے اس کے ساتھ کیا نکالے؟ پھلوں سے رزق نکالا تمہارے لیے، بس تم نہ بناؤ اللہ کے لیے شریک حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ تم جانتے ہو کہ وہی اللہ ہے۔ یہودی جو تھے وہ جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے جانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وہ اللہ کو ایسے پہچانتے تھے کیونکہ ان کے پاس نشانیاں موجود تھیں، لیکن پھر بھی وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی نعمتوں کے انسان کو ایک قسم کا آگاہ کر رہا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے ہی اس نے یہاں پر ایک ایسا کارخانہ بسا دیا، ایک ایسا نظام بنا دیا جہاں پہ اس کی ہر ضرورت کی چیز موجود ہے۔ جو زمین ہے اس نے اس طرح کا آغوش مادر کی طرح کا، یعنی ماں کی آغوش کی طرح کا ایک زمین کو بچھونا بنایا، سخت بھی نہیں بنایا کہ کوئی اس پر لیٹ نہ سکے، اور نہ ہی اتنا نرم بنایا کہ آدمی اس کے اندر دھنس جائے۔ یہ اس قدر مطلب زمین ایک ایسی چیز ہے کہ جو عمارتوں کو سیدھا رکھتی ہے، اس میں اس قدر پھل اس نے اگایا کہ ہر قسم کا جو غلہ ہے وہ اس میں اگایا جا سکتا ہے۔ زمین کا جھولا جو اپنے گرد بھی چکر لگا رہا ہے اور سورج کے گرد بھی چکر لگا رہا ہے، اور ہم سکون سے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہمیں کچھ فیل بھی نہیں ہوتا کہ ہم گھوم رہے ہیں۔ پھر آسمان کی طرف آ جائیں تو آسمان کو ایسا ایک چھت کی طرح انسان کے اوپر بنایا، اس قدر مزین کیا، خوبصورت بنایا کہ رات کو کس قدر خوبصورت اس کے اوپر وہ ستارے نظر آتے ہیں، چاند نظر آتا ہے، دن کو دیکھیں تو دن کو ایسے بادل ہو رہے، خوبصورت سا منظر، اور کلر اتنا خوبصورت اس کا، یعنی کہ خوبصورت سا منظر دنیا کا بنایا۔ اور انسان کی خدمت کے لیے آسمان پر سورج بنایا جو اسے روشنی اور حرارت مہیا کرتا ہے، جس کے پانی کا سمندر جو ہے وہ بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، یعنی جو بارش برستی ہے اس سے پھلوں میں کس قدر اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری نعمتیں، سبزیاں، پھل، غلے، یہ سب کچھ ہمارے لیے سامنے کھانے کے لیے آ رہا ہے۔ پھر پانی جو ہے وہ زمین میں ذخیرہ بھی ہو رہا ہے، برف کی صورت میں پہاڑوں پہ بھی جم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر اپنی نعمتیں بتا کے کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں پھر اللہ کے سوا کسی اور کو ساجی بناتے ہو، یعنی شریک ٹھہراتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ اور ہو اگر تم فی ریب کسی شک میں مما اس سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر، فأتوا بصورۃ من مثلہ تو کوئی صورت بنا لاؤ، من مثلہ اس کی جیسی، وَادْعُوا اور بلا لو شہداءکم اپنے گواہوں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اور اگر تم ہو سچے۔ یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں کسی بھی طرح کا قرآن میں شک ہے، نازل کیا سے مراد یہاں پہ قرآن اور جو پچھلی نازل کی گئی کتب تھیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں ان میں کسی بھی قسم کا شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، انبیاء کرام پر، تو تم بھی کوشش کرو اور اس طرح کی ایک صورت تو بنا کے دکھاؤ۔ یہ ایک چیلنج قرآن جو ہے وہ دے رہا ہے، کھلا چیلنج، اور یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، یہ بہت سی جگہوں پر قرآن میں دیا گیا ہے کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹا ہے تو جاؤ نا، پھر بناؤ ایسی کوئی صورت، کوئی آیت۔ اگر تم سچے ہو اپنی سچائی کے دعوے کو چیلنج بنا کے سامنے لاؤ اور کوئی صورت جو ہے وہ بنا کے لاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا کیا ہے جو کہ وہاں کے بڑے لوگ جو تھے مبلغین تھے اور شاعر تھے، مگر کوئی ایسی صورت یا کوئی ایسی آیت نہ بنا سکا۔